بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم اور ناظرین کرام، شعبان المعظم ختم ہونے کو ہے اور رمضان المبارک بالکل شروع ہوا چاہتا ہے۔ آج شعبان کی 29 تاریخ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل ہم اور آپ رمضان المبارک میں ہوں یا بروز اتوار کا پہلا روزہ ہو۔ رمضان اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ بہت سے کام اپنے بندوں کو کرنے کے لیے مولا کی جانب سے کہا گیا ہے۔ کچھ بڑے اہم کام اس مہینے کے اندر ہیں۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے پورا مہینہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، جہاں برکتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، انعامات برسائے جاتے ہیں اور قیدیوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ 4 کام اس مہینے کے اندر ایسے ہیں جن میں سے 3 کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور ایک کا ذکر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے آپ کو ملتا ہے۔ رمضان کے اندر سب سے پہلا کام، سب سے معظم کام ہے روزوں کا رکھنا۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی روزے فرض کر دیے گئے۔ روزوں کا رکھنا سب سے بڑا کام ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو چھوٹ اور جو آسانی دی گئی ہے، اس سے زیادہ میں آپ اس کو نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے روزہ چھوڑنے کی آزادی ہے۔ نمبر 1 مسافر، نمبر 2 مریض، یا پھر گھر میں یا وہ خاتون جس پر ایک مہینے کے خاص ایام آ جائیں۔ نمبر 1۔ دوسرا کام رمضان کے مہینے میں ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، معلوم یہ ہوا کہ رمضان اور قرآن کا رشتہ آپس میں بہت گہرا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی بہت تلاوت کیا کرتے تھے۔ جبرائیل امین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کو مشروع فرمایا کہ اس کے اندر بھی قرآن کی تلاوت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی ہے۔ اور تیسرا کام رمضان کے اندر ہے کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کرنا۔ جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے موافق، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ نے جتنا مال اور دولت دیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، رضائے الہی کے لیے خرچ کرنا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نے ارشاد فرمایا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای الصدقۃ اعظم اجر، کہ کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے معلوم کیا، اللہ کے رسول سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تصدق وانت صحیح وشحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ تم صدقہ کرو اور تمہاری حالت یہ ہو کہ تم بالکل جوان ہٹے کٹے ہو، اور تمہارے اندر ایسا بھی نہ ہو کہ تمہارے اندر جوش کی بنیاد پر تم صدقہ کرو، ہوش میں رہ کر صحیح ہونے کی حالت میں صدقہ کرو۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ تخشى الفقر، کہ جب تم اپنے پاس یا اپنے جیب سے رقم نکال کر صدقے کے لیے لے جاؤ کہ دل کے اندر یہ خیال آئے، تخشى الفقر، کہ اگر میں نے اس مال کو خرچ کر دیا تو میں غریب ہو جاؤں گا، وتأمل الغنى، اور پھر یہ خیال بھی ساتھ میں آئے کہ اگر خرچ نہیں کیا یہ رقم کہیں اور مستقبل میں فیوچر میں کام آئے گی، اور اس رقم کو میں اور انویسٹ کہیں اور انویسٹ کر کے اس کے ذریعے سے اور مال کما سکتا ہوں۔
جب یہ سچویشن ہو، دل کے یہ خیالات ہوں، نفس اس طرح سے روک رہا ہو اور تمہاری حالت ایسی ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت صدقہ کرنا بہترین ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُمْهِلْ، تاخیر مت کرنا یہاں تک کہ موت آ جائے، حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ آج کے زمانے میں نوجوان تو کیا، لوگ عمر کے آخری سفر میں اور آخری مرحلے میں جا کر بھی آج کا انسان صدقہ نہیں کرتا ہے۔ میرا مال میرا مال میرا مال کہتے کہتے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا کام رمضان المبارک کے اندر ہے توبہ۔ روزے کے متعلق سورہ بقرہ کے اندر جہاں آیات آئی ہیں وہاں پر اللہ کا ارشاد ہے اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، اللہ فرماتے ہیں میری بھی دعوت پر لبیک کہو۔ میں نے قرآن کی تلاوت کے لیے کہا ہے، میں رمضان کے روزوں کے لیے میں نے کہا ہے، صدقات و خیرات کے لیے کہا ہے، ان پر عمل کرو۔ تو یہ 4 کام ہیں۔ نمبر 1، روزوں کو بغیر کسی عذر شرعی کے نہ چھوڑیں۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت تراویح کے اندر بھی ہو، چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، مسجدوں کو جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، اس کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے اس کے مطابق مستحقین تک بالخصوص یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اندر تلاش کریں۔ اور آخری کام رمضان کے اندر توبہ کا ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر جتنا ہو سکے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ توبہ کریں، کیونکہ رمضان کے مہینے کے آنے کے بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کے گناہ صاف ہو جائیں، ہر مسلمان بالکل ایسا ہو جائے جیسا کہ ایک معصوم بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لینے کے بعد اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔